جب دہلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے آپ جب بہار بنگال کے لیے جا رہے تھے، جب دہلی میں آپ ایک راستے پہ چل رہے تھے تو فیروز شاہ تغلق کے یہاں پر جو ہاتھی تھے ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ حضرات گرامی، جب وہ ہاتھی پاگل ہو گیا اور روڈ کے اوپر دوڑ رہا تھا، بیلبان پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس ہاتھی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ہاتھی سامنے کچھ بھی آتا اسے ڈھاتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی انسان آتا اسے سونڈ سے بہادر پھینکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دکانیں اجاڑ دی اس ہاتھی نے۔ کئی لوگ اس ہاتھی کے سونڈ کے سامنے آئے اور ان کو اس نے زخمی کر دیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جوانی کا عالم ہے۔ آپ روڈ پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان جس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، جس کی جوانی کا کوئی جواب نہیں، چہرے سے چہرہ نورانی لگ رہا ہے، یہ ہاتھی کے سامنے آئے گا اور یہ ہاتھی اس کو مار دے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ بلا وجہ یہاں پر قتل ہو جائے گا، یہ ہاتھی کی وجہ سے، ہاتھی کے ذریعے قتل ہو جائے گا۔ جب اتنا ان لوگوں نے سوچا، آوازیں دینا شروع کر دی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مستی میں چلے آ رہے ہیں، کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھی کی طرف کوئی توجہ نہیں، لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ وہ پاگل ہاتھی جو سامنے جو بھی آ رہا ہے اسے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، سامنے کوئی دکان آ رہی ہے اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، سامنے کوئی دیوار آ رہی ہے اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہی مست ہاتھی، جب وہی پاگل ہاتھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے آیا تو اپنے دونوں پیروں کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے سونڈ کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کسی نے عالم تصور میں پوچھا، اے ہاتھی یہ تو بتا دے، تو دکانوں کو اجاڑتا ہوا آ رہا ہے، تو لوگوں کو مارتا ہوا آ رہا ہے، تو نے اس نوجوان کو کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو ہاتھی اپنی زبان میں جواب دیتا ہے کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں جو فاطمہ کی اولاد کو نہ پہچان سکوں، میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں جو علی کی اولاد کو نہ پہچان سکوں۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھر آنے والے۔ حضرات گرامی، وہ مست ہاتھی جو دکانیں اجاڑ رہا تھا، وہ مست ہاتھی، وہ پاگل ہاتھی جو سامنے آتا اسے زخمی کر دیتا یا مار رہا تھا، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے آ کر کے اپنے سونڈ کو آپ کے قدموں میں ڈال کر کے گویا غلامی کا سبق دے رہا ہے، غلامی کا پیغام دے رہا ہے اور اپنی زبان سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں پاگل ضرور ہوں لیکن علی کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں، فاطمہ کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کو ضرور جانتا ہوں۔ یہ آل رسول ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھو تو آل رسول، جن کی ذات دیکھو تو آل رسول، اور پوری دنیا کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ پیغام دے دیا کہ علی کی آل کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ جانوروں پر بھی علی کی آل کی حکومت ہے، علی کی اولاد کی حکومت صرف انسانوں اور جنات پر نہیں ہے بلکہ حیوانات پر بھی حکومت ہے، نباتات پر بھی حکومت ہے، جمادات پر بھی حکومت ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے، وہاں ایک اللہ کے ولی نے کہا تمہارا حصہ جو ہے وہ بنگال کی سرزمین پر ہے، کہیں پر رکنا نہیں، سیدھے بنگال جاؤ۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنگال کی سرزمین کا ارادہ کرتے ہیں اور جب آپ بہار کی سرزمین پر پہنچے تو بہار کی سرزمین پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تاریخ میں جن کا نام سید شرف الدین یحییٰ منیری ملتا ہے۔ ان کے وصال کا وقت قریب تھا، ان کا انتقال ہونے والا تھا۔ مریدین نے کہا حضور ذرا یہ تو بتائیے، اب آپ اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، کچھ ہمیں وصیت کر کے جائیے، کچھ ہمیں نصیحت کر کے جائیے۔ تب سید شرف الدین یحییٰ منیری نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور جب ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، آپ کے کوئی خاص خلیفہ ہیں کیا؟ آپ کے خلفاء میں سے کوئی ہیں؟ ان کا آپ نام بتا دیجئے، وہی آپ کے جنازے
جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ سید شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جو سید صحیح النسب ہوگا اور جو قرأت سبا کا حافظ ہوگا، جو 14 علوم کا عالم ہوگا اور جو حکومت کو چھوڑ کر کے آیا ہوگا، جو تارک السلطنت ہوگا۔ اب لوگ جب ان کا وصال ہو جاتا ہے اپنے پیر کی وصیت کے مطابق اب اس شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں جو حکومت کو چھوڑ کے آیا ہو، جو سید صحیح النسب ہو، جو 14 علوم کا عالم ہو، جو قرأت سبا کا حافظ ہو، ساتوں قرأت سبا کے حافظ ہو۔ حضرات جب سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بہار میں قدم رکھا اور جب آپ بہار کی سرزمین پر پہنچے، مریدین تو آپ کی تلاش میں پہلے ہی سے لگے ہوئے تھے، یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں۔ پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگ بتا دیا کرتے تھے، جاننے والے اللہ کے نیک بندے کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں اللہ کا ولی آ رہا ہے، فلاں اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ سید شرف الدین یحییٰ منیری نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بہار میں اس شخصیت کا سواگت ہونے والا ہے، بہار میں وہ شخصیت آنے والی ہے جو حکومت کو چھوڑ کر کے آئی ہے، بہار میں وہ شخصیت آنے والی ہے جو قرأت سبا کے حافظ ہیں، بہار میں وہ شخصیت آئی ہے جو 14 علوم کے عالم ہیں۔ لوگ آپ کے انتظار میں نظر جمائے کھڑے ہوئے تھے، آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بہار میں قدم رکھا، لوگ آپ کو خانقاہ میں لے کر کے آئے اور کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا میں سمنان سے آیا ہوں۔ کہا سمنان سے آپ کیا بادشاہ تھے؟ فرمایا ہاں میں بادشاہ ہوں۔ کہا آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، صحیح النسب ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں آل رسول ہوں۔ کہا کہ آپ قرأت سبا کے ساتھ قرآن کے حافظ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ۔ کہا آپ 14 علوم کے عالم ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ۔ کہا آپ جنازے کی نماز پڑھائیے۔ پہلے آپ نے ٹالنا چاہا لیکن سید شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء بضد ہو گئے، بولے نہیں آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہوگی۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جب جنازے کی نماز پڑھا کر کے جب آپ ان کو دفن کر دے، ان کو خانقاہ میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اچانک سے تھوڑی دیر کے بعد میں سید شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ تمام مریدین گھبرا گئے، تمام خلفاء دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے، یہ ہاتھ پیر و مرشد کا باہر کیوں نکل کر کے آ گیا ہے؟ حضرات گرامی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے لوگوں نے کہا یہ پیر و مرشد کا ہاتھ باہر کیوں نکل آیا ہے؟ تب کہا کہ مردان غیب سے حضرت کو ایک تاج ملا تھا اور حضرت نے وصال سے پہلے تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ وہ تاج میری قبر میں رکھ دینا میرے ساتھ میں، تم نے وہ وصیت کو پورا نہیں کیا۔ ایک مرید آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہوا، بولا ہاں وہ تاج میرے پاس میں ہے۔ حضرات گرامی جب وہ تاج لایا جاتا ہے تب وہ تاج آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر کے ایک عقیدے کا مسئلہ بھی سن لو اور ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دے دو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، ان کو یہ پیغام دے دو کہ جب بہار کی سرزمین پر سید شرف الدین یحییٰ منیری زندہ ہیں تو پھر مدینے والے مصطفیٰ زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟